ماضی میں بھی تو یہ ہوتا رہا ہے نا. جنرل جیلانی کی ایگزامپل لے لیں, اسلم بیگ, اسد درانی, ایسا انٹرفیرنس, مداخلت, یہ سب چیزیں مینیج کرنا, یہ سب ہوتا رہا ہے. اس دفعہ جنرل فیض کے نامہ اعمال میں ایسا کیا مختلف تھا جو اتنی سخت سزا جو ہے وہ ان کو سنا دی گئی اور ان کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ بھی آ گیا؟ دیکھیے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا اور ابھی بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم ماضی کی بات کرتے ہیں نا, موجودہ جو پرانے فیض امید ہے ہم ان کو بات کرتے ہیں, موجودہ فیض امید کی بات نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے اور انفارچونیٹ ہے, یہ انفارچونیٹ فیچر بن گیا ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی مضبوط نہیں, پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز آپ دیکھیں وہ سارے سسٹم کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ ڈفرینٹ کیا ہے. ہاں, کیا ڈفرینٹ؟ ڈفرینٹ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں یہ بھی آرمی چیف کی رن میں تھے. ماضی میں جنرل ظہیر الاسلام نے جو دھرنے کروائے تھے, لیکن ظہیر الاسلام تو اس سیکوینس میں نہیں آ رہے تھے نا کہ آرمی چیف بن جائے. ٹھیک ہے, یا جنرل پاشا کا نام ہم لیتے ہیں. جنرل پاشا نے جو کچھ کیا تھا ان کے باس نے اور ان کے انسٹیٹیوشن نے انہیں کہا تھا جو کچھ کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے وہ خود بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھے آرمی چیف بننے کے. یہ پوائنٹ ہے نا. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات ہے جب یہ آرمی چیف کی رن میں تھے تو یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ میں آرمی چیف بن جاؤں گا, کیونکہ میں نے تو تمام جو پارٹیوں میں اپنے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی میری فین ہے, نون لیگ میں میرے بندے ہیں, اسی طرح پیپلز پارٹی میں میرے بندے ہیں, تو نو بڈی ول گو اگینسٹ می. تو یہ سارے ان کا ذہن میں تھا. اچھا, اور پھر جب رن آیا نومبر 2023, ٹھیک ہے, جو سب سے اہم ٹائم تھا جب ڈیسیشن ہونا تھا, تو مختلف جو سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اپنے اپنے رہنماؤں کو ان کا نام لے کے سفارشیں کی. ایٹ دیٹ بالکل کیا. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ آرمی میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جب آرمی چیف کی رن میں ہوتے ہیں تو جب تک آرمی چیف کا ڈیسیشن نہیں ہوتا نا, تو اس وقت تک آپ تمام ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ جی میں بن جاؤں, میرا نام قرعہ اعمال نکل آئے. لیکن جب بن جائے نا آرمی چیف تو پھر سارے سلوٹ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یو آر دی باس. ٹھیک ہے, اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم جو رن میں جو بڑے بڑے نام تھے, شمشاد صاحب تھے, ساحر شمشاد, پروفیشنل آدمی. دوسرے اظہر تھے, جنرل اظہر تھے, ندیم تھے, اور بھی دو چار نام ہیں. ان تمام لوگوں نے آرمی چیف بننے کے لیے اپنے طور پہ سب کچھ کیا, سب کچھ کیا. جو ڈفرینٹ تھا کہ ان میں سے ایک بندہ تھا جس نے ریزائن کیا, وہ فیض حمید تھے. اچھا, اینڈ ہی ڈنٹ اسٹاپ ہیئر. یعنی کہ ایک تو جو جنرل عاصم منیر کا ڈیٹا لیک ہوا تھا, جو ظاہر آپ نے سٹوری کی تھی اس پہ, پر بڑا شور بھی مچا تھا. اور وہ سب جی وہ فیملی کا, اس میں 2-3 یہ لوگ شامل تھے ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا, اس میں یہ بھی تھے. تو ان 2-3 میں سے وہ تو جنہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یو آر آر چیف, بس ختم ہو گئی جی, آج سے آپ کا نامینیشن ہو گئی, اب ختم ہو گئی بات, یو آر آر چیف, وہ تو ختم ہو گئی نا, وہ تو آگے چل پڑے. لیکن انہوں نے ایک تو ریزائن کر دیا. چلیں, ریزائن کرنا یہ بھی ایک ملٹری کی ایک روایت ہے کہ ریزائن کر دینا. پھر جب ریزائن ان کا ہو گیا, جب یہ ریٹائر ہو گئے, تو ایٹ دیٹ ٹائم عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے نام لے لے کے تنقید کرتے تھے, جو فیلڈ مارشل کا نام لیتے تھے ایٹ دیٹ ٹائم آرمی چیف, نام لیتے تھے فیصل نصیر کا, بلکہ فیصل نصیر کو انہوں نے وہ ایک ڈرٹی ہیری بنا دیا تھا, تو فیصل نصیر کا نام لیا کرتے تھے. پھر ندیم انجم جو فارمر آئی ایس آئی چیف ہیں ان کا نام لیا کرتے تھے. یہ جو چن کے نام لیے جاتے تھے نا, یہ عمران خان خود نہیں تھے. اچھا, وہ کہتے ہیں نا میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ جو یہ بعد میں جو ان کی ریٹائرمنٹ کی بعد کی جو ایکٹیویٹیز تھی نا, وہ بھی ایک بہت بڑی ایک ریزن بنی کہ ان کے خلاف کارروائی ضرور کی جائے. اور آپ کو یاد ہو کہ اگست میں 12 اگست کو یہ شروع ہوا, 12 اگست 2024 کو یہ گرفتار ہوئے. 14 اگست کو 2024 کو جی ایچ کیو میں ایک سیرمنی تھی, ٹھیک ہے, جس میں فارمر آرمی چیفز آئے ہوئے تھے, جس میں جنرل کیانی بھی تھے, غالباً راحیل شریف بھی تھے, اور بھی کچھ لوگ تھے.
تو وہ سارے تھے. چونکہ میرے پہ پابندی لگی ہوئی ہے, میں ادھر نہیں جا سکتا, میں کسی ان کے فنکشن میں نہیں جا سکتا, تو لیکن میرے پاس خبر پہنچ جاتی ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا کہ جنرل کیانی نے جنرل عاصم منیر نے اپنے جو فارمر سینئرز تھے ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں, یہ میرے پاس ایویڈنس ہے, یہ کمانڈ کے خلاف یہ کر رہا تھا, جو بھی ایویڈنس ان کے پاس ہے کہ یہ بندہ کمانڈ کے بارے میں. اور مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ کمانڈر ہوتے اور آپ کمانڈ کر رہے ہوتے اور آپ کا ایک ریٹائرڈ بندہ کمانڈ کے خلاف اس طرح پولیٹیکل منورنگ کر رہا ہوتا یا اس کے خلاف, تو آپ کیا کرتے؟ تو جب انہوں نے عاصم منیر نے یہ بات ان کو کہی تو ظاہر ہے ادھر سے خاموشی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو فارمر جو چیفز تھے ان کو بھی بتایا گیا کہ یہ کارروائی کیوں کی گئی ہے. اور غالباً میرے خیال میں جنرل باجوہ بھی تھے, میرے خیال میں جنرل باجوہ بھی تھے, آئی گیس, ناٹ شور, مجھے اب صحیح ہے نہیں, لیکن یہ جو جنرل کیانی کا اور میں نے راج شریف صاحب کا نام کیا, یہ تو تھے اس میں. صحیح, ٹھیک. اچھا تو مجھے یہ بتائیں نا, اب آپ نے کیونکہ جنرل باجوہ کا جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے, میں تو ڈیولز ایڈوکیٹ جو ہے وہ پلے کروں گی. جنرل فیض کے بہاف پہ کوئی جو ہے وہ بات کرنے والا نہیں ہے, تو میں یہ بات کرتی ہوں کہ میں تو خود جنرل فیض کے یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, اب تو میں یعنی کہ وہ تو آپ بتا چکے ہیں ہاں کہ یہ تو اب تو میں سزا ہو گئی, تو اب کیا بات جو ہے اب کیا بات. ہاں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی اسی لیے کہ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل فیض پہ ڈالا جا رہا ہے, جبکہ یہ تو ہم تو جانتے ہیں کہ فوج میں معاملات کس طرح سے چلتے ہیں. تو کیا اپنی چیف کی ڈائریکشن کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور ظاہر ہے یہ جو بیچ میں ان کے اوپر چارج لگایا گیا کہ انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کیا, تو بیسیکلی چارج کا مطلب کیا ہے یہ جان لینا. مس یوز آف اتھارٹی یہ کیا, یعنی کہ یہ چارج کا مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, اس چارج کا مطلب یہ ہے. ہاں, مطلب تو ایکچولی ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ 3-4 چیزیں جو ہے ان کے مطلب اتنے واضح نہیں آئے ہیں. ہاں, اس چارج کا بڑا کلیئر مطلب ہے. اس چارج کا مطلب واضح ہے, ایک کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے اون پہ کیا, یعنی کہ قیادت نے انہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا. اچھا, تو اس کو مس یوز آف اتھارٹی, مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ قیادت نے آپ کو ایک اتھارٹی دی ہے, انسٹیٹیوشن نے آپ کو ایک اتھارٹی دی ہے. اس چارج کا مطلب یہ ہے آپ ایک پوزیشن پہ تھے, ڈی جی سی تھے, آپ ڈی جی آئی ایس آئی بنے, آپ کور کمانڈر بنے, تو آپ کو ایک اتھارٹی دی گئی تھی, آپ نے اس اتھارٹی کا مس یوز کیا. تو اس لیے یہ جو جنرل باجوہ کے اوپر لگتا ہے نا کہ جی جنرل باجوہ بھی اس میں ہے, تو وہ سارا وہ بیچ میں نکل گیا اس چارج کے تحت. تو یہ بتائیں مجھے اعزاز, یہ تو آپ نے بڑی اچھی طرح اس کی وضاحت کی مس یوز آف اتھارٹی کی. میں یہی سوچتی ہوں کیا مس یوز آف اتھارٹی کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. آپ نے کہا قیادت کے حکم پہ نہیں کیا, اپنے اون پہ کیا, تو اس وقت اگر چیف جنرل باجوہ تھے اور اس طرح سے مس یوز آف اتھارٹی وہ کر رہے تھے جنرل فیض ان کے انڈر, تو ہٹا دیتے ان کو. نہیں, وہ ہٹایا نا, ایٹ دی اینڈ ان کو ہٹایا, انہوں نے کور کمانڈر بنا دیا, پشاور کا کور کمانڈر بنایا ایٹ دی اینڈ. شروع میں وہ پرائم منسٹر جو ہیں چاہ رہے تھے عمران خان کہ یہ آئی ایس آئی چیف کے طور پہ رہیں, اور پھر آپ کو پتہ وہ ایک تنازع ہو گیا تھا 6 اکتوبر 2000. لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں 2017 میں یہ سٹوری سامنے آ گئی تھی, 2018 میں عمران خان آ گئے, اس کے بعد سے جو بھی مینجمنٹ ہو رہی تھی, جو بھی کچھ ہو رہا تھا, جو بھی مس یوز آف اتھارٹی وہ کر رہے تھے وہ چلتی رہی. 2021 میں جا کے جو ہے وہ جنرل باجوہ نے ان کو ہٹایا جب ان کے اپنے حالات عمران خان سے جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے. تو آپ تو مجھ سے بہتر جانتے کہ اس سے پہلے تو حالات سیٹ تھے, تو انہوں نے نہیں ہٹایا. 2021 میں جب ان کے اپنے حالات جنرل باجوہ کے ان سے خراب ہو گئے تو انہوں نے جنرل. اچھا, اس میں ایک اور بات جو ہم آفن اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ کا اور عمران خان کا پھڈا ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہے, وہ ایک واقعہ ہوا, لیکن وہ ایک انسٹیٹیوشنل لڑائی تھی. کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں. ایٹ دیٹ ٹائم اگر آپ اس وقت جائیں, اس دور میں جائیں, تو جتنے بھی کور کمانڈر تھے جی ایچ کیو کے, ان سب کو ایک بات کلیئر ہو گئی تھی. یہ 2020 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے, 19-20 کی بات ہے اور 21 کے اوائل. ان تمام کور کمانڈرز کو جنہوں نے ان لائن آف ان کی سینیارٹی آنا تھا نومبر 2023 میں, ان سب کو ایک بات کلیئر ہو گئی تھی کہ اگلا جو آرمی چیف ہے وہ فیض حمید ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور فوج کے اندر بڑی ایک ریزنٹمنٹ تھی کہ فوج کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حکومت عمران خان صاحب کر رہے ہیں یا فوج کر رہی ہے, یا فوج کر رہی ہے یا عمران خان صاحب کر, اتنا بلر ہو گیا تھا 1 پیج. ٹھیک ہے. تو فوج کے اندر جو ان کے جو ساتھی جرنیل تھے جو خود اپنا ایک فیوچر دیکھتے تھے کہ بھی ہم بھی تو آرمی چیف مٹیریل ہیں نا, ہم میں کیا کمی ہے,
ٹھیک ہے. انہیں ایٹ دیٹ ٹائم یہ پتا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی ایک بندے نے آرمی چیف بننا ہے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں تو ان کے پاس فائل جائے گی تو وہ ایک بندہ ایک ہی ہے, وہ فیض حمید ہی ہے. ٹھیک ہے, بہت کلیئر ہو گیا, یہ کلیئر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ جو ریزنٹمنٹ ہے وہ کور کمانڈرز کی صورت میں آرمی چیف کے پاس جاتی تھی. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی جاتی تھی, یہ جا رہی تھی نا, کوئی 2021 کا معاملہ نہیں ہے, یہ 2000 یہ جانے لگ پڑی کہ وہ کور کمانڈر شور مچانے لگ پڑے. جی یہ کیا بات ہے کہ یہ سول حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ سب کچھ گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں, یا جو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی پرفارمنس تو نہیں تھی نا, اور لوگ بہت برا بلا کہہ رہے تھے. عمران خان صاحب واز ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت بڑے ان پاپولر ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور 18 کے قریب ضمنی انتخابات ہوئے تھے, سارے کے سارے الیکشن ہار گئے تھے. تو جو لوگوں کا جو غصہ تھا, جس طرح آج کے سسٹم کے اوپر لوگوں کا غصہ ہے, ایٹ دیٹ ٹائم عمران خان صاحب کے اوپر غصہ تھا. عمران خان صاحب تو ہیروز وقت بنے نا جب نو کانفیڈنس آئی اور ان کو نکالا اور انہوں نے بڑا ایک نیریٹو بنایا, پلٹ گیم ہی بدل دی انہوں نے. تو ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو ریزنٹمنٹ تھی نا سب سے پہلے انیشلی آئی فوج کے اندر. اس ریزنٹمنٹ کا اظہار ظاہر ہے جو آرمی چیف ہوتا ہے اس نے اپنے کور کمانڈرز کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے, وہ کرتے تھے خان صاحب سے. انہوں نے کہا سر اب آپ سیاست اپنی کریں اور ہم جو ہے نہیں آپ میں انوالو, آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ جنرل باجوہ انہوں نے کہہ دیا تھا بالکل. اور اس کی اگزامپل ہے, آپ کو پتہ ہے وہ جو شیخ صاحب تھے سینٹ کے لیے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے, حفیظ شیخ, عبدالحفیظ شیخ, وہ الیکشن ہار گئے تھے. وہ کیوں ہار گئے تھے؟ وہ اس لیے ہار گئے تھے کہ دس واز دی فرسٹ ٹائم, یہ مارچ میں الیکشن ہوا تھا, مارچ غالباً 22 کی بات ہے. تو مارچ میں وہ الیکشن ہار گئے تھے, جو کہ انڈیکیٹر تھا اس بات کا کہ اب فرسٹ سائن تھا بیسکلی کہ اسٹیبلشمنٹ ہٹ گئی ہے. یہ فرسٹ ٹائم سائن تھا. تو پھر بعد میں آپ نے اور میں نے دیکھا کہ وہی خان صاحب ہیں, انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی میں نے بجٹ اپنا منظور کروانا ہے. تو پھر بجٹ منظور کروانے کے لیے تمام ایم این ایز کو اکٹھا کیا گیا تھا. ہمارے غریق رحمت کرے فوت ہو گئے, ہمارے معروف اینکر ایم این اے تھے عامر لیاقت صاحب. مجھے اچھی طرح یاد ہے, کل کی بات لگتی ہے کہ جب وہ اسمبلی کے اندر آ رہے تھے تو میں نے انہیں پکڑ لیا, میرے ساتھ متی اللہ تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے آئے ہیں؟ کہتے ہیں میں آئے نہیں لائے گئے. میں نے کہا لایا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہی ہیں جو وہ لے کے آئے. پھر انہوں نے وہ جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا جیسے واضح ہو گیا تھا نا کہ وہ دوسری پارٹی. پھر شام کو انہیں کہا گیا کہ ریٹریکٹ کریں, تو انہوں نے ہنستے ہوئے پروگرام کسی میں اپیئر ہوئے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اعزاز نے شرارت کی ہے اور میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب تو وہ تھا. وی نو کہ واٹ واز دا سچویشن. تو وہ انڈیکیٹر تھا. اور پھر وہ جو ووٹ پڑا تھا, شاہزین بگٹی, میں نام لے دیتا ہوں, شاہزین بگٹی کو کہا گیا تھا, اور شاہزین بگٹی سے اس رات کو کھانے پہ خان صاحب ملے تو خان صاحب نے کہا کہ شاہزین تھینک یو کہ تم آئے ہو ووٹ دیں. اس نے کہا میں آپ کے کہنے پہ نہیں آیا ہوں, میں ان کے کہنے پہ آیا ہوں. یہ انہوں نے سب کے سامنے کہا. جی جی. تو یہ اس طرح کی لیکن یہ تو پھر آپ اسی پہ آ گئے نا 2022 کی آپ بات کریں. تو میں تو یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ وہ جو شروع کے سال تھے اس میں تو ہم اس چیز پہ, میں سن رہی تھی فیصل وابڈا سے بھی کافی دفعہ سوال ہوا, آپ کو پتہ ہے بڑے انفارم جو ہیں وہ ہمارے انفارم نہیں ہے اصل میں, وہ پالیسی میکرز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. دیکھیں نا جی فیصل واڈا صاحب جو ہیں, آئی ریسپیکٹ ہم, کسی بھی بندے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, لیکن فیصل واڈا صاحب جو بات کرتے ہیں کیا وہ سیاستدانوں والی بات تو نہیں ہے. آپ دیکھیں نا فیصل واڈا صاحب کسی ایک جماعت کے نہیں ہیں اور ساری جماعتوں کے, اور بیسیکلی ساری جماعتیں کسی ایک چیز کی ہیں نا, تو وہ فیصل واڈا اس ایک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا جس کے ساتھ باقی ساری جماعتیں محبت کرتی ہیں. تو یہ اصل میں معاملہ ہے. لیکن دیکھیں نا معاملہ یہ اعزاز آپ نے تو اتنا قریب سے دیکھا, نواز شریف کو ہٹانا, عمران خان کو لانا, پھر ان کی گورنمنٹ کو اتنا مینیج کرنا, آپ نے خود کہا اس حد تک ساتھ ایک دوسرے کا ہو گیا کہ بلر ہی جو ہے وہ ہو گیا سچویشن کہ فوج اور عمران خان کی آپس میں کیا ہے. تو میں پھر اسی سوال پہ آؤں گی کہ وہ باجوہ کی مرضی کے بغیر تو یہ سب نہیں ہو رہا تھا نا. کلوژن تو ایک وہاں پر نظر آ ہی رہا تھا, ایک ٹرائیو نظر آ رہا تھا فیض, باجوہ اور عمران خان کا. آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں, میں نے فیصل کو اسی لیے مینشن کیا کہ فیصل یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو ہے نہیں ان کی نیگلیجنس ہو سکتی ہے, وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس چیز میں نہیں تھے, تو بیسکلی تو ہم ان کو اس پورے معاملے سے جو ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں نا جنرل باجوہ کو. جی جی, اصل میں جو موٹی بات ہے وہ کہے گا نہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کوئی ایسی پریسیڈنٹ بھی سیٹ نہیں کرنا چاہتا نا کہ ہم نے اپنے پرانے چیف کے خلاف کوئی کارروائی کی. کیا یہ کوئی انسٹیٹیوشن سیٹ کرے گا؟ کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ایک کل باقی لوگوں کے خلاف بھی کھلے گا. تو
وہ اس لیے میرے خیال میں وہ اس طرف جانا نہیں چاہتے. اور یہ جو میں نے آپ کو مس یوز آف اتھارٹی کی جو بات کر دی ہے وہ نہیں پہ ہے. اب تو معاملہ ہی الگ ہو گیا نا اعزاز, اب تو لائف ٹائم امیونٹی پہ جو ہے وہ ہم چلے گئے ہیں. نہیں وہ تو ایک الگ ہو گیا, لیکن ایک یہ بھی تو پریسیڈنٹ بھی تو بن سکتی ہے نا کہ جی انسٹیٹیوشن نے اپنے ایک سابق سربراہ کے خلاف ہے, اور لائف ٹائم امیونٹی تو ٹھیک ہے, وہ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں, کل کوئی اور کروا لے گا, کوئی اور کروا لے, ہاں جو مرضی کروائے.